بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی تاریخ کو خلیفہ دوم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ان کے فضائل میں، ان کے مناقب میں، اور یقیناً ان کے فضائل مناقب کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بینگ مسلمان، بینگ ظاہر فالوور، ہمیں کم از کم یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی بڑی خاصیت وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار ان کی خواہش پر، ان کی منشا پر اپنا قرآن بنایا ہے۔ یہ ان کی فضیلتوں میں سے سب سے نمایاں فضیلت ہے، اور اس کا بارہا مظاہرہ نظر آتا ہے قرآن مجید میں۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے اس پہ میں نے تحریر لکھنے کا سوچا، لیکن میں وقت کی قلت کے سبب نہیں لکھ سکا، تو سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو کی شکل میں وہ مقامات جو قرآن مجید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق قرآن کا حصہ بنے ہیں، ان کی نشاندہی اس ویڈیو کے ذریعے مختصراً آپ کی خدمت پہ رکھوں مستند انداز میں۔ یہ میرے سامنے کچھ ریسرچ ہے جو میں نے کی ہے الحمدللہ۔ تقریباً اکثر مفسرین کے نزدیک اور سب سے ظاہر حوالے کے اعتبار سے جو سب سے مضبوط سند ہے اہل تفسیر میں، وہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 20 مقامات ایسے بتائے ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا ہے، لیکن تقریباً 15 سے 16 مقامات ایسے ہیں جن پر اتفاق رائے ہے تمام مفسرین کا کہ یہ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں۔ ان میں سے میں نے جلدی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، پلیز آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہی چیزیں ہمارے اثاثہ ہیں، اور کم از کم ہمیں اپنے ان ہیروز کی یہ والی تاریخ ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو ان سے کتنی محبت تھی کہ ان کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید بنا دیا، تو ان کی شان میں اور کوئی کمی کرنے کی کیا جسارت کر سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول ابن عساکر نے نقل کیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے متعلق کہ قرآن آیات کا ایک بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہے۔ تو حضرت علی کا یہ قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا، پہلی آیت جو سب سے پہلے ہم بیان کریں گے وہ ہے پہلی بار ایک دفعہ اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 ہے۔ اور وہ آیت، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریش کفار نے انہوں نے کہا کہ جبرائیل فرشتہ جس کا تمہارے نبی جس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ان فرشتوں کا انکار کر رہے تھے گویا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دلیل دی، اور اس دلیل کے دوران انہوں نے ان فرشتوں کی حقانیت کی بہت سارے دلائل ان کو پیش کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ 98 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، یہ نازل کی، اور یہ آیت ہے من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے تو اللہ ان کا دشمن ہے۔ تو یہ پہلی موافقات عمر میں سے پہلا۔ دوسرا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موافقت میں جو آیت اتری ہے وہ ہے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 125 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ یعنی جائے نماز بنانے کا فرمایا ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اس مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بنا لیں اور یہاں نماز ادا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت میں یہ آیت اتاری، اور یہ آیت سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت ہے، جس میں ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ بالکل ایز اٹ از حضرت عمر کے الفاظ جو تھے وہ قرآن کا حصہ بنے، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی اللہ نے حکم گویا اتار دیا حضرت عمر کی رائے میں۔ اسی طرح تیسری آیت وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ان کی فضیلت میں یہ چیز آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ حضرت عمر وہ واحد صحابی، بہت سارے صحابہ اور بھی تھے، لیکن ان کے متعلق خاص طور پر یہ آتا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بھی شراب و کباب اور فحاشی کے قریب نہیں جاتے تھے وہ، اور نہیں گئے تھے وہ، تو اس لیے فطرتاً ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی،
اور ظاہر شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اسلام کے شروع میں، اور شراب چلتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیز پسند نہیں تھی، اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ اس میں ہمارا مال بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا عقل بھی اس میں معوف ہو جاتا ہے، مال کا جان کا ہر طرح کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ چیز اپنی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بند ہونا چاہیے مسلمانوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اتاری، اسی موافقات عمر میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ہے اس آیت کا، میں آپ کو اگر پڑھ کر سناؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور اس کا یہ ہے کہ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، نہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اور آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یعنی گویا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے حرمت نازل نہیں کی تھی، بس اتنا بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش پر کہ ٹھیک ہے عمر، جو تم سوچتے ہو بالکل ہے اسی طرح، کہ اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی شناعت اتاری، لیکن حضرت عمر کو چین نہیں آیا، تو پھر حضرت عمر مزید اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کی حرمت کسی طرح اتار دے، اس کو بین کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 43 اتاری، اور یہ آیت نمبر 43 یہ چوتھا مقام ہے جو موافقات عمر میں سے ہے، اور آیت نمبر 43 میں ہے جی ہاں یہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو۔ یعنی یہ دوسرے درجے میں پھر شراب کی حرمت نازل ہو گئی نماز پڑھنے میں، یعنی نماز کے دوران آپ شراب نہیں پی سکتے یا شراب پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے، عمومی طور پر پھر بھی حرام نہیں ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین پھر بھی نہیں آیا، اور وہ مسلسل دعا کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرکار سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 یہ اتاری، اور یہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے یہ آپ کے لیے گندگی ہے۔ میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ بھی کر سنا دیتا ہوں۔ جی ہاں، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، اور حکم آ گیا اس سے بچنے کا اور یہ منع ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کا کیا عالم ہوگا، آپ اسے اندازہ لگائیں۔ اور چھٹا مقام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وہ سورۃ البقرہ ہی میں ہے، اور وہ میں آپ کو اگر بتاؤں، جی ہاں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے پہلے دن کے اندر تو منع ہی تھا بیوی کے قریب جانا، لیکن پہلے جو ابھی منع ہے ظاہر ہے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع اور قریب جانا، ہم بستری کرنا، پہلے یہ تھا کہ رات کو بھی منع تھا، یعنی روزے افطار کے بعد بھی آپ پورا رمضان بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ افطار بھی کر لیا اور ایک کھٹک سی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ موافقت میں آیت اتاری، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ٹھیک ہے، یہ آیت اتری ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف ان کے قریب جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ چھٹا مقام ہے۔ اس طرح ساتواں مقام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اترا ہے وہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے وہ غالباً 65، جی ہاں 65 ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ دو شخص لڑائی کے بعد آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ فرما دیا، لیکن جس کے خلاف فیصلہ حضور نے فرمایا نا وہ بڑا منافق آدمی تھا، اس نے کہا حضور سے تو فیصلہ کر لیا، لیکن حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے ایک دفعہ دوبارہ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جب یہ دو لوگ حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے پوچھا کہ تم لوگوں کا فیصلہ تو حضور نے فرما دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا 2 منٹ رکو، حضرت عمر نے ان کو بٹھایا، خود گیا، تلوار اٹھا کر لائے اور منافق کو اڑا دیا، اور حضرت عمر تک، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی کہ آپ نے تو اس کو مار دیا ہے، یہ تو بہت آپ نے بڑی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فیصلے کے بعد ان کی ہمت کیسی ہوئی آپ کے فیصلے پہ انگلی اٹھانے کی اور میرے پاس آنے کی؟ آپ کا فیصلہ حرف آخر تھا۔
تو اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اللہ رب العزت نے آیت اتاری کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ کن حیثیت نہ دے دیں، پھر تو تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل سر تسلیم خم کر دیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں 7واں مقام ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 8ویں مقام پر، اور وہ 8واں مقام ہے سورۃ الانفال کا غالباً، بلکہ نہیں، وہ 8واں مقام موافقات عمر میں سورۃ الانفال کی بالکل آیت نمبر 68 ہے، اور اس میں بدر کے قیدیوں کے متعلق بات ہے. اور بدر کے قیدیوں کے متعلق جب رائے یہ تھی، بعض رات نے رائے دی تھی فدیے کی، اور جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرنے کی رائے دی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں آیت نازل ہوئی تھی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. یہ حضرت عمر کی موافقت میں آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی. تو فدیہ اگرچہ لے لیا گیا تھا اور وہ فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے تھے، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی تصدیق فرمائی. 9واں مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں جو قرآن مجید کی آیت اتری ہے وہ ہے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 100 بلکہ نہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں فرمایا، ہاں یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس کا انتقال ہوا تو حضور اس کے جنازے میں چلے گئے. تو حضرت عمر ہاتھ پکڑ کے، وہ روایت میں آتا بھی ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے تھے، یا رسول اللہ نہیں جانا، یہ منافق تھا، یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے یہ منافق تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو سے اگنور کر رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھ رہا ان کا، انہی سے بائک آؤٹ کر رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے میرے لیے، تو مجھے جانا چاہیے. منافق تھا تو اس کی وہ اندرونی چیز تھی، اب میں اس کو ظاہری طور پر تو مسلمان ہی کہلاتا تھا وہ. بہرحال تو حضور چلے گئے، جنازہ پڑھایا. تو یہ آیت اتری سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا. فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے پیغمبر ان میں سے جو کوئی منافق مر جائے تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا، اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہونا کبھی. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے. اور اسی میں آگے چل کے سورۃ المنافقون کی ایک آیت ہے جو موافقات عمر میں اتری ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور وہ اسی حوالے سے تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ان کی آپ بخشش کا، ان کی قبروں پہ جائیں نہ جائیں، ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان کی بخشش نہیں ہونی ہے. تو سورۃ المنافقون میں یہ آیت اتری تھی، اور یہ آیت نمبر سورۃ المنافقون کی غالباً 6 نمبر آیت ہے. جی ہاں، ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اے پیغمبر ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں دیتا. تو یہ حضرت عمر کی ایز اٹ از وہی بات جو حضرت عمر وہاں فرما رہے تھے کہ حضرت مت جائیں جنازے کے لیے، ان کو کوئی بخشش نہیں ہونی ہے ان کی. تو یہ ایز اٹ از حضرت عمر رضی اللہ موافقات میں سے 10ویں نمبر آیت. اور 11واں مقام جو موافقات عمر میں سے ہے وہ ہے سورۃ المؤمنون. یہاں پہ سورۃ المؤمنون کی کچھ آیات ہیں. آیت نمبر غالباً کون سی ہے؟ آیت نمبر 12 ہے. جی ہاں، آیت نمبر 12 سورۃ المؤمنین کی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اس کا مجھے پس منظر نہیں مل سکا. بہرحال جی ہاں، اور اسی طرح ہاں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. جی ہاں، یہ ہے وہ آیت کہ تو بڑی برکت والا ہے. جی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا، روداد اس طرح ہے اس آیت کی بالکل کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، انسان کی تشکیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، اس کے بارے میں بات، گارے سے بنایا، اس چیز سے بنایا، ایسے تخلیق کی، وہ پروسیس بیان ہو رہا ہے. تو اللہ حضرت عمر کی زبان سے
بے ساختہ نکلا یہ سن کر، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ غز بڑی شان ہے اللہ کی جو ساری کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ تو ایز اٹ از یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ تو یہ 11واں مقام تھا۔ اسی طرح سے 12واں مقام جو ہے وہ موافقات عمر میں سے، اس کی طرف ہم ابھی انشاءاللہ چلیں گے، اور وہ مقام ہے غالباً سورۃ المؤمنون میں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ سورۃ النور ہے غالباً، جی ہاں۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان آیا، تو یہاں پہ سورۃ نور کی آیت نمبر 16 ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت ہی برا بہتان ہے اللہ کے رسول، یہ تو سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایز اٹ از اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اسی طرح سے جو 13ویں تائید ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت کھٹکتی تھی کہ لوگ امہات المومنین سے مسائل پوچھنے یا اپنی ضروریات کا اظہار کرنے ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا یہ کہ بغیر اجازت یہ گھروں میں جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو امہات المومنین کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا سورۃ النور کی آیت نمبر 27 کی صورت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونا آج سے ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی موافقات عمر میں سے ہے۔ 14واں مقام جو ہے وہ بخاری شریف کے مطابق سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس کی طرف ہم جائیں گے۔ اور اس میں یہ پہلا والا جو میں نے آپ کو بتایا امہات المومنین والا، وہ غلط میں نے بتایا، وہ عام لوگوں کے گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری قرار دیا گیا، اور یہ سورۃ الاحزاب میں امہات المومنین کے حوالے سے خاص طور پر ان کے پاس مسائل پوچھنے لوگ جاتے تھے تو پسند نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 53، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو حتیٰ کہ یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، فارغ نہ بیٹھے رہو۔ تو یہ حضرت عمر کے موافقات میں سے ہے۔ 15واں مقام جو ہے وہ اور آخری مقام جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشورہ ہو رہا تھا تو ایک مشورہ یہ تھا کہ یہیں رہ کر دفاع کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، اقدام کرتے ہیں، باہر نکل کے ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ فیصلہ آیا تھا، اور یہ فیصلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سورۃ المنافقون کی آیت بلکہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 تھی بالکل، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ آیت کہ جی ہاں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جی نہیں، یہ آیت کون سی نمبر آیت ہے؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5، جی 16 نمبر مقام موافقات عمر کا، جی یہ ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، یہ بھی موافقات عمر میں سے ہے۔ اور 16واں مقام آخری مقام میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، وہ سورۃ المنافقون کی آیت ہے کہ جس کے اندر منافقین کے لیے دعا ہو نہ ہو ان فرق نہیں پڑنا، وہی سواء علیہم استغفرت لہم ام تستغفر لہم۔ تو بہرحال ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی، بلکہ کافی طویل ہو گئی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی، یہ ضرور معلوم ہونی چاہیے بینگ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سچا پیروکار بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔